بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلبك في إناء أخيك. رواه الترمذی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم حسن سلوک کی کسی صورت اور کسی قسم کو بھی حقیر مت سمجھو، اور اس کی ایک صورت جس میں کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے شگفتہ روئی کے ساتھ ملو، اور یہ بھی حسن سلوک میں سے ہے کہ تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالو۔ عزیز محترم بزرگوں، بھائیوں، محترم ناظرین، آپ حضرات کے سامنے جو حدیث میں نے پیش کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابتدا سے محبت ہے، اتفاق ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے غمخواری، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے پر شفقت۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا: لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا۔ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ آج کی زندگی معاشرے میں ہم مسلمان اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہم سے کسی کو خوشی مل رہی ہے، راحت مل رہی ہے، یا تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر میری وجہ سے کسی کو سکون، محبت، میری وجہ سے کسی کو خوشی مل رہی ہے تو مجھے اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، اور اگر میری وجہ سے کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچ رہا ہے تو میرے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے، میرے لیے آخرت کی تباہی ہے۔ ہم آپس میں سب ایک ہیں، من حیث القوم بھی، من حیث المسلمین بھی، اور من حیث الملک میں رہتے ہوئے ہم سب ایک انسانیت کے ناطے ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں، اور وہ بنیادی بات کیا ہے کہ آپس کی محبتیں ختم ہو چکی ہیں، ایک دوسرے کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ وہ کسی اعتبار سے ہم دیکھیں، وہ چاہے سیاسی اعتبار سے ہیں، جیسے کہ ابھی الیکشن آ رہے ہیں، تو میرے محترم ناظرین، آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے، خدا کا واسطہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں۔ کوئی ایک پارٹی ہے، وہ دوسرے پارٹی والے کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اس کا احترام کریں۔ ووٹ آپ کا حق ہے، ووٹ آپ کی امانت ہے، اور اس امانت کو ادب اور احترام کے تحت رکھیں۔ جہاں جس پر بھی آپ کو اعتماد ہے، کسی بھی جماعت کی شخصیت کے اوپر، کسی جماعت کے اوپر اعتماد ہے تو کیا کریں؟ آپ اپنا حق ادا کریں، آپ اپنے ووٹ کی ذمہ داری ادا کریں، امانت کو اپنی جگہ تک پہنچائیں، لیکن ایسا نہ ہو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے۔ اس لیے کہتے ہیں شخصیت پسندی اچھی بات ہے، کوئی شخص آپ کو اچھا لگتا ہے، اس پر اعتماد ہے، لیکن وہ شخصیت پسندی سے آگے شخصیت پرستی تک نہ جائے۔ جب شخصیت پرستی جاتی ہے پھر انسان اپنے آپ کے سامنے جس شخص کو رکھ رہا ہے وہ بڑا ہی عظیم ہے، لیکن دوسرا کمزور ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے اس کی پھر دل میں حقارت آتی ہے، اس کو کمزور سمجھنے لگتا ہے، اس کی برائیاں بیان کرنے لگتا ہے، اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے حبیب نے تو یہ فرمایا کہ خدا کا واسطہ، پیارے حبیب نے تو یہ فرمایا کہ لوگوں کی اچھائیاں دیکھو، برائیوں پہ پردہ ڈالنا شروع کر دو۔ جب اپنی برائیوں کے اوپر نظر رکھو، دوسروں کی اچھائیوں پہ اس پر نظر رکھیں، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان ترقی کرتا جائے گا۔ آج ہم اپنے ملک کے لیے، خیر کے لیے سوچیں، ملک کی ترقی کے لیے سوچیں، اور وہ سوچنا صرف میرے اکیلے سے نہیں ہوگا، اور ہم سب مل کے کریں گے۔ ہم سب مل کے، ہماری سوچ بھی ایک ہو، ہماری فکر بھی ایک ہو، ہمارا غم اور درد بھی ایک ہو۔ جو شخص بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اپنے ملک کے لیے خیر کے فیصلے اگر سوچنا چاہتے ہیں، اگر ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، تو آج بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کو لے کر چلیں، ہم ایک دوسرے کو احترام دینا سیکھیں۔ جب ایک دوسرے کو احترام دیں گے تو پھر کمزوریاں ہمارے اندر سے ختم ہوتی جائیں گی، ہم اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے، اور ہمارا ملک بھی صحیح معنوں میں صحیح ترقی پر آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے گزارش ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں
کہ خدا کا واسطہ ہم ایک دوسرے کو عزتوں کو نہ اچھالیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جس پر یقین بھی نہ ہو، جس پر یقین بھی نہ ہو اور جس کو میں نے دیکھا نہ ہو، ہم ایک دوسرے کو برائیاں بیان کریں، ایسا نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ملک کے لیے جہاں ملک کو نقصان ہو وہاں ہم ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ ملک کے لیے، ملک کی محبت کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو ایک کریں، ہم سب کو ملک کے لیے سب کو جمع کریں اور ہمارے ایک دوسرے کی محبت رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔